بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ عازب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ ناظرین، آج انسانی درندوں اور ان سمگلروں کی وجہ سے ایک ہی خاندان کے 7 نوجوان آج ریگستان کی سرزمین میں موت کی نیند سو چکے ہیں۔ نہ جانے کتنے ان بے رحم سمگلروں کی وجہ سے ان کے بتائے ہوئے اور جھوٹے اور جعلی بنائے ہوئے خوابوں پر یہ نوجوان اور غریب گھروں سے تعلق رکھنے والے نوجوان ان کی باتوں پر عمل کر کے آج نہ جانے کتنی ماں سے ان کے بیٹے چھین چکے، کتنی بہنوں کے بھائی اجڑ چکے۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیلات کیا ہے، بڑی دل کو ہلا کر رکھ دینے والی ہے کہ آخر یہ جو نوجوان جو یورپ جانے کے چکر میں موت کی نیند سو گئے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، ان کی شناخت کیسے ہوئی، ان کی تصاویریں سوشل میڈیا پر وائرل کیسے ہوئیں، اور اب جا کر وہاں پر ان کے لواحقین کو کیسے پتا چلا اور انہوں نے ریگستان کی سرزمین میں کیسا کیسا درد سہا، یہ بتاؤں گا۔ ناظرین، ان نوجوانوں کا نام سجاد، خلیل الرحمان، حافظ بلال، ابوبکر، عثمان، کیسر اور فیضان، 7 نوجوان ایک ہی گھر کے۔ ان کا تعلق گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد سے ہے۔ یہ نوجوان ایران کے راستے یورپ جانے کے چکر میں انہوں نے ایک سمگلر جو کہ انسانوں کو سمگلنگ کرتے ہیں ان کی، ناظرین، ان سے رابطہ کیا۔ انہوں نے اس کو خواب دکھائے کہ آپ اتنے روپے میں آپ بآسانی تفتان بارڈر کراس کر کے ایران اور ایران کے آگے آپ یورپ جا سکتے ہیں، اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتے ہیں۔ نوجوان ان کی باتوں میں آگے، غریب تھے، کچھ ارمان تھے ان کے بھی کہ وہ دولت مند ہو، اپنی بہنوں کی جب شادیاں کریں تو دھوم دھام کے ساتھ کریں۔ ان کی بھی خواہشات تھی کہ وہ بڑے بڑے گھروں میں رہیں، بے روزگاری کا عالم تھا۔ ناظرین، تو ناظرین، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، بات طے ہوئی، پیسے دیے گئے۔ جو سمگلر تھا، ڈیلر، اس نے اپنی گاڑی میں، اپنے ہی ڈالے میں ان کو بٹھایا، گجرانوالہ کی تحصیل وزیر آباد سے ان کا تعلق ہے، وہاں سے بٹھایا اور کوئٹہ کی طرف روانہ کر دیا۔ کوئٹہ کے ایک رستہ چاگی، اور چاگی کے آگے ایک تفتان بارڈر آتا ہے جہاں یہ بارڈر کراس کر کے ایران پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے آگے یہ اسی 2 نمبر طریقے سے یورپ کے راستے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اب جب یہ 7 نوجوان تفتان بارڈر ابھی پہنچے نہیں، ابھی یہ صرف کوئٹہ کراس کر کے چاگی کے مقام پر پہنچتے ہیں، جو اس ڈالا جو چلا رہا ہوتا ہے، جو ڈرائیور ہوتا ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ اترتا ہے گاڑی سے اور ان 7 نوجوانوں کو کسی بہانے نیچے اتارتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں کھانے کا بندوبست کر لاؤں۔ ناظرین، یہ 7 نوجوان اترتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، پیاس لگی ہوتی ہے، کھانے پینے کا سامان پاس نہیں ہوتا، ریگستان ہے، رات کا منظر ہے، راستہ بھی نہیں پتا، اور وہ جو ڈرائیور تھا وہ انہیں چکما دے کر فرار ہو چکا تھا، واپس نہیں آیا کیونکہ وہ آگے جانا نہیں چاہتا تھا، شاید اسے خوف تھا، ڈر تھا۔ اب ناظرین، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دن گزر گیا، یہ 3 تاریخ 3 اگست کو، ناظرین 3 اگست کی میں ابھی کہانی بیان کر رہا ہوں۔ 3 اگست کو سب سے پہلے پانی نہ ملنے کی وجہ سے ایک نوجوان کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، جس کا نام سجاد ہے۔ وہ باقی جو 6 ہیں بڑے پریشان ہوتے ہیں، اس کی لاش کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو اس کی لاش کو ریگستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اور چوتھا، 5واں کر کے تمام جو نوجوان تھے 7 کے ساتھ اس ریگستان میں لقمہ اجل ہو جاتے ہیں، موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ جو گھر سے چلے تھے، ایران کے راستے یورپ جانے کے خواب دیکھے تھے جنہوں نے، اور آج ان کے خواب ریگستان کی سرزمین میں دفن ہو گئے۔ اب ناظرین، اس کے بعد ان کا پتہ کیسے چلا؟ پتہ کچھ اس طرح چلا کہ اسی راستے سے کچھ لوگ جا رہے تھے جنہوں نے دیکھا کہ اس راستے کے اندر ان نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر ان کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں سے کسی ایک بلے شخص نے ان کے شناختی کارڈ اٹھائے، تصاویریں بنائی، سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ نہ گھر والوں کو پتا کہ ہمارے بچے جو گئے ہیں وہ کہاں پر ہیں، کیا منزل تک پہنچے بھی نہیں۔ ناظرین، اسی دوران سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ وائرل ہوتی ہے تو ان کے اہل خانہ تک پہنچتی ہے، تب جا کر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے
साहबजादे चश्मो चिराग, हमारे घर के बेटे, हमारे खानदान के वारिस यूरोप या ईरान तो नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ इस रास्ते जाते जाते उनको अफगानिस्तान रेगिस्तान की जो सरजमीन है उसने अपने इन्हें आगोश में ले लिया, वो मौत की नींद सो गए। अब नाज़रीन उन्होंने जो मुकामी इंतज़ामिया थी उस चागी की, उन्होंने उनसे रब्ता किया, 2 नौजवानों की लाशें मिली, लेकिन वो भी 65% मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुई। ये दर्दनाक कहानी जब इस तमाम तर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब उनके अहले खाना को पता चली तो यकीन माने कि जिसने सुनी ना, अंदर से उसका रूह अंदर से उसकी रूह कांप उठी थी। नाज़रीन ना जाने ये तो साथ थे इन बेरहमों, इन दरिंदों और चंद रुपए की खातर इन स्मगलरों, इंसानी स्मगलरों, जिस तरह ये इन मासूम भोले भाले नौजवानों को ख्वाब दिखाकर इनसे पैसे बटोर कर इन्हें मौत की वादी में धकेल देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि ये ऐसे दोबारा वाक़यात रुनमा ना हो। कभी ये ऐसे कानूनी गैर कानूनी तरीके रास्ते से जाते हैं और कभी ये मालूम होता है जी कि वो समुंदर पार करते हुए पूरी कश्ती डूब गई और सब के सब समुंदर की लहरों में बह गई। आम अपडेट थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ख्याल का इजहार जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर प्रोग्राम में। जल्द से जल्द। अल्लाह हाफिज़।